من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تبارك وتعالى في موضع آخر فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو تمام مشغولیات سے فارغ کر کے جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آخر نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں درود شریف نازل ہو. اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ. محترم حضرات، میں نے قرآن مقدس سے ایک سورت کی مکمل تلاوت کی ہے اور سورہ عبس کی 2 آیت تلاوت کی ہیں اور ایک حدیث کا ٹکڑا تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم جو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم. زمانے کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کو کسی چیز کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اگر بغیر حکم کے بھی فرماتے تو وہ چیز لازم اور ضروری ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ قسم کھا کر انسان کی تاکید کے لیے فرمایا ہے کہ انسان کے سارے انسان کیا ہے؟ خسارے میں اور نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتے ہیں. نہ تو اللہ تبارک و تعالی کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی جگہ جگہ پر قسم کھاتے ہیں. لا اقسم بہذا البلد، یہ زمانے کی بلد یعنی شہر کی بھی قسم کھا کر فرمایا ہے. یہ انسان کے لیے کہ انسان جو زندگی گزرتا ہے، انسان جو وقت گزرتا ہے، انسان جو ٹائم ٹیبل گزر رہا ہے اور جس دور میں اپنی زندگی کو گزر رہا ہے، اس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کو حاضر ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس زندگی کا حساب دینا ہے. اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. سارے کے سارے انسان کیا ہے؟ خسارے کے ہیں. سارے کے سارے انسان اپنے نقصان میں ہے. جو تاجر تجارت کرتا ہے اور اپنے سامان کو خریدتا ہے، بیچتا ہے، اگر اس میں کوئی نفع اور نقصان ہو جاتا ہے، اگر اس میں نقصان ہوتا ہے تو گھاٹے سے شمار کرتا ہے کہ میرا منافع نہیں ہوا، مجھے نفع حاصل نہیں ہوا. تو آپ انسان ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شعور دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے کے لیے کان دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلنے کے لیے 2 پیر دیے ہیں، ہاتھ سے چھونے کے لیے ہاتھ دی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ سارے کے سارے جو ہمارے وجود ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس زندگی کو اور اتنے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے، اگر اس کا شکریہ ادا کریں گے تب بھی کافی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ بھی اگر الحمدللہ پڑھ لیں گے، اگر شکریہ ادا کریں گے تو اس کا بھی شکریہ ادا کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیے، جس کا ہاتھ نہیں ہے تو کتنے تکلیف اور دشواری میں وہ زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 ہاتھ دی ہے، کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہم اس سے کتنا کام کر سکتے ہیں اور کتنا کام کرتے ہیں۔ اگر یہ 2 پیر جو ہم کو دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کا ایک پیر نہیں ہوتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے ہو یا کسی ایکسیڈنٹ میں ہو یا کسی چیز کی وجہ سے اس کا پیر اگر زخم ہو جائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر اس کے پیر میں کوئی کمزوری محسوس ہو تو اس کو کیسا محسوس ہوتا ہے، اس میں کیسا پرن اور درد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تندرست بنایا ہے اور ہٹا کٹا بنایا ہے، تو ہم اگر اس کا شکریہ ادا نہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ ہم پر جو حالات آ رہے ہیں اور ان پر مصیبتیں جو آ رہی ہیں، یہ ہماری بگاڑ کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر کہہ دیا ہے کہ ظہر الفساد بر من البحر، یعنی جو فساد دنیا میں آتا ہے اور خشکی میں آتا ہے اور تیری میں آتا ہے، جو بھی چیز میں بھی آتا ہے، یہ انسان کی بگاڑ کی وجہ سے، یہ ہمارے نام اعمال میں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے یہ ہم پر یہ فساد اور یہ بگاڑ آتے ہیں۔ ہم پر حکومت جو آتی ہے، ظالم حکمران جو ہم پر حکومت کرتے ہیں اور ظالم بادشاہ جو ہم پر مسلط کرتے ہیں، ہماری گناہوں کی کرتوت کی وجہ سے، ہمارے نام اعمال کی خرابیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم حکمران کو مسلط کرتے ہیں اور ظالم بادشاہ ہم پر حکومت کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اب اپنے نام اعمال، ہماری کرتوتوں کو درست کرنا پڑے گا، اپنے اعمال کو درست کرنا پڑے گا۔ ہم اپنے بگاڑ، اپنے فساد کو جب درست کر لیں گے، ہمیں اپنے نام اعمال کو درست کر لیں گے اور اپنی زندگی کے ہر اوقات کو صحیح طریقے پر گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم پر جو ظالم حکومت آ رہی ہے یا ہم پر ظالم حکومت ہے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اپنے آپ کو سدھرنا پڑے گا، اپنے نام اعمال کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا پڑے گا، تبھی ہم سے یہ حکومت جائے گی۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی گیا اور جا کر اس سے کہا کہ حضرت آپ دعا فرما دیجئے، کیونکہ وقت کے بہت بڑے وہ جید عالم گزرے ہیں اور بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، ان کے پاس کچھ لوگ گئے اور کہا کہ اے حسن بصری آپ دعا کر دیجئے کہ ہم پر یہ حالات جو آئی ہے، ہم پر یہ مصیبت جو آئی ہے، ہم پر یہ دشواریاں پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائے، ظالم بادشاہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان آدمیوں کو جواب دیا کہ پہلے تم اپنے نام اعمال کو درست کر لو، اپنے زندگی کو کیا کر لو، درست کر لو، تم پر یہ حالات جو آئی ہیں یہ حالات ختم ہو جائیں گے۔ ہم اگر دعا کر دیں گے یہ بلا تو ٹل سکتی ہے، لیکن آپ اگر کریں گے، اپنے اعمال میں جھانک کر دیکھیں گے، اپنے زندگی کو جھانک کر دیکھیں گے کہ ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں، ہمارے اندر کتنی خرابیاں ہیں، ہمارے اندر کیا چیزیں بری ہوئی ہیں، کیا ہم سود کا لین دین کر رہے ہیں یا زنا کار کر رہے ہیں یا بد نظری کر رہے ہیں یا شراب نوشی کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال میں دیکھ لیں گے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں گے تو یہ ظالم حکمراں ختم ہو جائے گی، یہ ظالم بادشاہ ختم ہو جائیں گے اور اچھے بادشاہ آئیں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اسی لیے اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کرتوتوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔
بدعمالیوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو کہا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ وہی لوگ کامیابی ہیں اور کامران ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، عمل صالحہ کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتے رہتا ہے، اور اگر استطاعت ہو تو حج کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مالدار بنایا ہے تو اس کی حق ادا کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گنجائش دی ہے، مال دی ہے، اگر اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی بھی روایت ہے کہ اس کو کل قیامت کے دن ان کی جو مال ہے کل قیامت کی سانپ بھر کر اس کو ڈسیں گے اور اس کو سزا دیا جائے گا اور بولے گا کہ انا کنزن، کہ ہم تمہارا مال تھا اور تم میرا حق ادا نہیں کیا۔ اسی لیے اگر وہ مالدار ہیں اس کی زکوٰۃ کو ادا کرتا رہتا ہے تو یہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے کہ ایک دوسرے کی وصیت کرتا رہتا ہے، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہتا ہے، دین کی باتیں بتاتے رہتا ہے اور ایک دوسرے کی بھلائی کرتا ہے۔ اور اگر اس کو تیسری چیز جو ہے، اور اس کو اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی بیماری لاحق ہو جاتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بیماری یا آفت مصیبت آ جاتے ہیں تو اس پر کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ تو یہی لوگ کیا ہے؟ کامیاب اور کامران ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اور سورہ عبس کے اندر جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف سے اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا، ان کے ٹھکانہ کیا ہے؟ فَهُوَ الْجَنَّةُ، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اس سے آگے والے آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو دنیا کے پیچھے جاتا ہے اور دنیا کی خواہش کرتا ہے اور دنیا کی چاہت میں لگے رہتے ہیں اور دنیا کرتے رہتا ہے اور مال جمع کرتے رہتا ہے اور دنیا کو ترجیح دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اسی لیے جو ہم فکر کرتے ہیں کہ اپنے اولاد کی فکر کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اولاد کو کیسی تربیت کریں، اپنے اولاد کے کھانے پینے کے فکر میں لگتے ہیں اور اپنے نام اعمال کو برباد کرتے رہتے ہیں۔ یہ اولاد اور یہ مال و دولت کوئی کام نہیں آئے گا۔ آپ جو دنیا سے جب آگ بجھ لیں گے، آپ کی روح پرواز ہو جائے گی، تو یہ اولاد اور یہ مال و دولت یہی کہ یہی دھرے رہ جائیں گے۔ آپ کے ساتھ ایک چیز جائے گی، وہ اعمال ہیں۔ اگر آپ کے زندگی میں نماز ہے، آپ کے زندگی میں روزہ ہے، آپ کے زندگی میں زکوٰۃ ادا کی ہے یا حج کیا ہے، یہی کل قیامت کے دن کام آئے گی، ورنہ اولاد کوئی کام نہیں آئیں گے۔ سورہ عبس کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جب قیامت کا منظر ہوگا، مولا کی کے عالم میں ہوں گے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ماں بیٹا سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، باپ بیٹا سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، شوہر اپنے بیوی سے بھاگے گا، کوئی رشتہ داری وہاں پہ کام نہیں آئیں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اگر رشتہ داری وہاں پہ کام آئیں گے، وہ اگر نیک ہیں تو وہ ان کی سفارش کریں گے، اور اگر کوئی اس لیے وہاں پر بھاگیں گے کہ کوئی نیکی نہ مانگ لے، کوئی چیز نہ مانگ لے۔ یہ دنیا میں اگر آپ کسی کے پاس سفارش کرنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ رقم دے دیتے ہیں، اس کے بعد آپ سفارش کر لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ روپیہ آپ کا کام نہیں آئے گا، وہاں تو نیکیاں دیکھی جائے گی کہ آپ کے نام اعمال میں کیا نیکیاں ہے کہ نہیں ہے۔ اس نیکیاں کے ڈر سے ایک دوسرے سے بھاگتے پھریں گے کہ کہیں ایک نیکی نہ مجھ سے مانگ لے، نہیں ایک نیکی مانگ لے گے کہ اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے وہ زندگی کو نیک کام میں گزاریے اور اپنے صحیح اوقات میں گزاریے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کے مطابق گزاریے۔ اور میں نے جو احادیث تلاوت کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا بعثت یہ معلم بن کر آیا ہے کہ وہ ایک دوسروں کی
یہ دین کی دعوت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کی بعثت ہوئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو حکم ہے کہ اس کے حکم کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہوگی، اور اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑ کر اگر زندگی گزاریں گے اور اوقات کو گزاریں گے تو ہمارے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اسی لیے اپنے زندگی کو دیکھنا پڑے گا اور اپنے زندگی کے اندر جھانک کر دیکھنی پڑے گی کہ ہمارے اندر کوئی نیکیاں ہیں کہ نہیں ہیں، ہم دین بھر میں کتنا گناہ کرتے ہیں۔ جب آپ سوتے ہیں، ہم سوتے ہیں تو اپنے نام اعمال کا دین بھر کا جائزہ لیں کہ ہم دن بھر میں کتنا نیک کام کیے اور دن بھر میں کتنا گناہ کیے، اس کا محاسبہ کر کے آپ سوئیے۔ جب آپ محاسبہ کر کے سوئیں گے تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دن بھر میں ہم کتنے نافرمانیاں کی ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن میں کم سے کم 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے، استغفار پڑھتے تھے، لیکن ہمیں ایک مرتبہ بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے دربار میں استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عزم ارادہ کریں اور اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی کیا کریں، کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم پر جو فرض کی ہے، جو عائد کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن اور انسان کو صرف ہم عبادت کے لیے پیدا کیے۔ ہمارا پیدا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہی ہے کہ ہم کیا کریں، عبادت کریں، لیکن ہم اتنے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق ہوتی ہے، ہم مالدار ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں نکلتے ہیں۔ یہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نکالیں گے، پیسہ نکالیں گے، 100 روپیہ ہے، ان میں سے اگر 2.5 روپے بھی نکال دیں تو 2.5 روپیہ ہمارا کم ہو گیا، یہ ہم سوچتے ہیں، اسی وجہ سے ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیسوں کو نکالنے کی وجہ سے بہت بڑے بلا اور مصیبت سے بچا سکتا ہے، تو یہی چیز ہوئی اس کی برکت۔ یہ چیز جب ہم سمجھیں گے کہ یہ چیز کل قیامت کے دن کام آئے گی تب ہم نکالنے میں آسانی ہوگی، اور یہ چیز ہم جب سمجھیں گے کہ یہ نماز جو ہے کل قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بنے گا، ہمارے لیے نور بنے گا، روشنی بنے گی، اور کل قیامت کے دن یہی نماز کے ذریعے سے ہم نجات کو مل جائے گا۔ اس ثواب کی امید سے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں نماز پڑھنے میں کوئی کمی اور کوتاہی محسوس نہیں ہوگی، کام کی کتنے بھی غفلت ہو جائیں تو وہ غفلت نہیں ہوں گے۔ اسی لیے ہم تمام حضرات سے معتبر گزارش کرتا ہوں کہ جو بات ہم کہیں ہم سب سے پہلے ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ثانیاً تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام لوگوں سے میرا معدنہ گزارش ہے کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تندرست بنایا ہے، صحت مند بنایا ہے، کہ اللہ ہمیں نماز 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرت سنت نہ پڑھے وہ سنت